علامات الغن ام الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے حلال و حرام کے احکام بیان کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حلال و حرام کے احکام بیان کیے، جن جن آیات میں بیان کیے ان آیات کو آیات احکام کہتے ہیں۔ اور ہم ترتیب سے چل رہے ہیں اور سورہ انفال جو ہے وہ ہمارے مطالعے میں ہے، اور اس کی جو آیات احکام ہیں اس کی تفسیر ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جو آیات بیان ہو چکی ان کے اندر پس منظر یہ رہا کہ یہ صورت مبارکہ اس کا تعلق معرکہ بدر سے ہے، زیادہ تر جو مضامین ہیں اس کے معرکہ بدر کے حوالے سے ہیں۔ پچھلا جو پروگرام آن ایئر ہوا تھا 119 نمبر پروگرام، اس کے اندر مسلمانوں کے کو درپیش آنے والے چند مسائل تھے، جیسے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شکست ہو گئی، اور وضو کا خطرہ بھی لاحق تھا، اور تیمم کے معاملات بھی تھے۔ تو اس کے پس منظر میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ جو آیات شامل کی گئی ان سے کیا کیا ثابت ہے۔ آج جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں بنیادی طور پر تو 3 آیات ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن جو پہلی 2 آیات ہیں ان کی مزید وضاحت کے لیے بھی 2 آیات بطور ریفرنس کے بیان ہوں گی۔ تو یوں مجموعی طور پر آج کے پروگرام میں 5 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کیا ایسے موضوعات ہیں جو 5 آیات کا میں نے ذکر کیا، جس میں تفسیر 3 آیات کی بیان ہوں گی۔ کون کون سے موضوعات ایسے ہیں جس پر بات ہوگی، آئیے اس کی فہرست دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 15 اور 16 کا پس منظر کیا ہے۔ نمبر 2، متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ غدر اور خدع میں کیا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں نکلنے کے بعد معرکے سے فرار پر قرآن کریم کے احکام کا خلاصہ۔ آیت نمبر 27 کا شان نزول کیا ہے۔ خیانت کی تعریف کیا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں داخل ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کن موضوعات پر آج گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ جی۔ قرآن کی روشنی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لام یعنی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ہمارے ساتھ مختلف اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں،
آج کا موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ہن، یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور مارکے کے دن کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں اس میدان سے بھاگ جانا، اور جو نیک مسلمان ہیں، وادی کے جو پاکیزہ ہیں، ان پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ 7 باتیں بیان کی گئیں کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ ان 7 باتوں میں سے ایک چیز ہے کہ جب کوئی معرکہ ہو، اللہ کی راہ میں لڑنے کا معاملہ ہو اور بندہ وہاں سے بھاگ جائے، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے، سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ ہیں، اور اصل جو پس منظر ہے وہ جنگ بدر کا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کفار جھنڈ کے جھنڈ آ گئے ہوں ان کے، اور ان کے لشکر تمہارے سامنے ہوں، فلا تولوہم الادبار، تو اب ان کو پیٹھ نہیں دکھانی۔ تو یہ ایک گناہ ہوتا ہے، یعنی ہم قرآن فہمی کو سمجھیں کہ ہم ان آیات کی تفسیر کیوں سن رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا مطلب اور معنی سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ جو حکم یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یہ حکم آیت نمبر 65 اور 66 کو ملا کر دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کو ملا کر نہیں دیکھیں گے تو غلط فہمی کا شکار رہیں گے۔ تو یہی تفسیر کا فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے مختلف مقامات کو لے کر تفسیر بیان کی جاتی ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ تو خیر، اگرچہ کہ کرنٹلی کوئی ایسا وقوع ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن قرآن فہمی کے لیے ان آیات کا جاننا ضروری ہے۔ تو میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی مذمت خود قرآن کریم فرقان حمید نہ بیان کی۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 16 میں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے اپنی پیٹھ پھیری اس دن، آگے فرمایا گیا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، ان 2 الفاظوں کی تشریح میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس نے اپنی پیٹھ پھیری فقط باء بغضب من اللہ، تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو جس طریقے سے اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے مواقع ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے پیٹھ پھیرنے کی بھی مذمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے، ایسا موقع اس وقت آتا ہے کہ جب اسلامی ریاست کو مسلمانوں کی جانوں، املاک اور ان کی عزتوں کو خطرات لاحق ہوں، تو پھر منتخب افراد جا کر سرحد کی پہرہ داری کرتے ہیں، اور جو اسلامی ریاستیں ہیں، اسلامی سلطنتیں ہیں، وہ اپنی سرحدوں پر اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اگر حفاظت کرنے والے حفاظت کا حق ادا نہ کریں تو ہم سب جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ خطرات سے دوچار ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو اسلامی سرحدوں پر پہرہ دیتے ہیں ان کے خصوصی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں جب یہ بیان کیا گیا کہ کون کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے جسد قبروں میں محفوظ رہیں گے، ان میں وہ افراد بھی شامل ہوئے کہ جو اسلامی سرحدوں پر کھڑے ہو کر پہرہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کام اتنا عظیم ہے تو اس سے پیچھے ہٹنا کتنا نقصان کا باعث ہوگا، اس وجہ سے یہ آیت مبارکہ میں وعید بیان کی گئی۔ اور
یہ تو میں نے آج کے پس منظر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ورنہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ جنگ بدر کا موقع تھا۔ وہ موقع تھا کہ جب صحابہ اکرام علیہ مردوان 313 تھے۔ وہ 313 یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ہم حضور اکرم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر وہ چلے جاتے تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ پھر یہ حکم ان کے متعلق ہوتا، لیکن وہ وفادار تھے، وفا شعار تھے، حضور اکرم علیہ السلام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، وہ نہیں گئے۔ تو ایک تو نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ پس منظر اور ایک تاریخی پس منظر کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ان آیات کا موضوع کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے فرار ان آیات کا موضوع ہے۔ اب دو الفاظ جن کی تفسیر میں نے چھوڑ دی۔ آیت نمبر 16 سے دو طرح کے لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹنا منع ہے، لیکن دو طرح کے لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ فرمایا متحرف لقتال، مثال کے طور پر ایک آدمی کو جو ہے جمپ لگانی ہے دشمن پر، اور وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بھاگتا ہوا آؤں گا پھر جمپ لگاؤں گا۔ تو اگر کوئی جنگ کا داؤ پیچ اختیار کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے تو یہ ان لوگوں میں نہیں ہوگا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوگا یا جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ایک استثناء یہاں پر بیان کیا گیا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی متحیزاً الی فئہ، وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے پیچھے ہٹیں۔ بعض اوقات جب معرکہ گرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہاں کھڑا ہے کوئی کہاں کھڑا ہے، اب وہ سمجھتا میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھی پیچھے ہیں، چلو ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے، یہ پیچھے ہٹنا بھی ممنوع نہیں ہوگا، اور اس کی بھی اجازت قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر دی ہے۔ بات ہو رہی ہے جنگ کی، اور جنگ کہا جاتا ہے کہ جنگ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس میں سب کچھ کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کی یہاں بھی تعلیمات ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ جنگ کے موقع پر جب معرکہ گرم ہو اور دشمن سامنے ہو تو غدر جائز نہیں ہے، خدا جائز ہے۔ اب غدر اور خدا میں فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کا ایک سپہ سالار آئے اور آ کر کہے کہ بھئی آج کے دن جنگ نہیں ہوگی۔ ہمیں دیکھتے ہیں نا کچھ ٹاکس تو سرحدوں پر آج بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو بھئی آج کے دن جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر مسلمانوں کے کسی سپہ سالار نے ایسا کہا ہے تو اس کو اپنے اس قول کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جائز نہیں ہے اس دن کہ وہ دیکھے کہ دشمن ریلیکس ہو گیا ہے اور وہ ان پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ غدر کہلاتا ہے۔ غدر کو میدان جنگ کے موقع پر بھی جائز نہیں رکھا گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، اس کا نام ہے خدا۔ یعنی مثال کے طور پر مسلمان اس موقع پر ایسی کیفیت ظاہر کریں کہ لگے کہ جناب یہ تو سامان سمیٹ رہے ہیں، یا یہ تو آج لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، مطلب ایسا بناوٹی انداز اختیار کریں دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ دھوکہ دینا جائز ہے۔ یہاں انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی عہد نہیں کیا، کوئی قرار نہیں کیا کہ جس کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ اس موقع پر جو ایسا انداز اپنانا ہوگا وہ انداز اپنانا جائز ہوگا۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں ایک بہت بڑے موضوع کو جو ہے وہ شامل حال ہیں، اور اسی لیے ان آیات کو آیات احکام میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ یعنی ان آیات کا موضوع تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے، میدان جنگ میں پہنچ کر فرار اختیار کرنا، یہ ان آیات کا موضوع ہے۔ اب ان کے اندر کیا احکام ایسے ہیں؟ احکام یہ ہیں کہ کیا مطلقاً مسلمان کسی معرکے میں پہنچتے ہیں تو واپس آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ مفسرین نے لکھا، بعض مفسرین نے لکھا کہ جناب یہ جنگ بدر کے متعلق آیت ہے، اور اسی پس منظر میں یہاں پر کوئی استثناء بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ پہلی جنگ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام موجود تھے اور واپس پلٹنے کی کوئی گنجائش ہوتی؟ اگرچہ کہ دشمن زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، اور بہت زیادہ کم تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اطلاق سے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کو کسی بھی صورت میں جنگ سے پلٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اسی صورت کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف احکام ملتے ہیں۔
آیت نمبر 65 میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے مثال کے طور پر ایک کا مقابلہ 10 سے ہے تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر مسلمان پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور جو آیت نمبر 66 ہے اس میں اس سے بھی زیادہ رخصت دی گئی، یعنی جنگ ایک حکمت عملی کا نام ہوتی ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں سب سے زیادہ خرچہ اسی چیز پر کرتی ہیں، ہمیں کیا پلاننگ اختیار کرنی چاہیے، کیا پلاننگ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعض اوقات ایسا موقع آئے گا کہ جب پیچھے ہٹنے میں ہی عافیت ہوگی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، وہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ پیچھے ہٹنا جو ہے کس موقع پر جائز ہوگا۔ تو آئیے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ یہ تو تھی آیت نمبر 65۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی 15 اور 16، اس میں کوئی استثناء نہیں تھا۔ آیت نمبر 65 میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایک کے مقابلے میں 10 ہیں تو مسلمان کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کھڑے رہیں گے۔ لیکن جو دوسری آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 66، اس میں مزید تخفیف دی گئی کہ اگر تو تمہارے سامنے ایک کے مقابلے میں 2 ہیں تم کھڑے رہو گے۔ مثال کے طور پر ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے اور 1000 افراد ہیں، دوسری طرف 2000 افراد ہیں، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ کھڑے رہیں۔ لیکن اگر وہ 2500 ہیں یا 3000 ہیں تو پھر مسلمانوں کو رخصت ہے، چاہیں تو یہ پلٹ سکتے ہیں، اور یہ حکم آیت نمبر 66 میں بیان کیا گیا۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آج آیت نمبر 65 کا ترجمہ یہ تھا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں 200 پر غالب ہوں گے، اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ بوجھ عائد نہیں کرتا، یعنی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ اگر تمہارے سامنے دگنے سے زیادہ ہیں تو تم پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ جوش اصل چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہوش اصل چیز ہوتی ہے، پلاننگ اصل چیز ہوتی ہے۔ صرف جوش سے کام نہیں لیا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کا ہم مقصد لے کر چلے ہیں اس میں کامیاب ہونے کے امکانات کتنے ہیں۔ اگر اس میں کامیاب ہونے کے امکانات نہ ہوں تو اس سے پیچھے ہٹنے کی بھی رخصت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی رخصت دی گئی کہ تمہارے سامنے اگر دگنے سے بھی زیادہ لوگ ہوں تو تم پیچھے ہٹ جاؤ۔
ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا گیا خیر الصحاباتی اربع، کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی سفر کرنے والے جا رہے ہوں تو 4 ساتھی جو ہیں اس میں ہوں تو یہ بڑا بہترین ہوگا۔ فرمایا خیر السرایا 400، اللہ کی راہ میں لڑنے والے جا رہے ہوں تو 400 ہوں تو بہت عمدہ ہوگا۔ وہ خیر الجیوشی 4000، فرمایا گیا اور اگر کوئی بڑا لشکر ہے تو 4000 کا ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ فرمایا ولا تہزم 12,000 من قلہ، اور اگر 12,000 ہوں مسلمان تو پھر تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر 12,000 کا لشکر ہے اور وہ بہت زیادہ ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمان جب بہت کم ہوتے تھے، خاص طور پر جنگ قادسیہ لڑی گئی، روم کے مقابلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر روانہ ہوئے، طارق بن زیاد جو ہے اندلس کی طرف روانہ ہوئے تو بڑی کم تعداد لے کر روانہ ہوئے، سامنے لاکھوں کا مارکہ ہوتا تھا، لیکن اس قلیل تعداد نے لاکھوں کے مارکے کا سامنا کیا۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے۔ یہاں منع نہیں کیا گیا، اگر دشمن زیادہ ہیں تب بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ رخصت دی گئی ہے کہ ایسے موقع پر پیچھے ہٹنے کی رخصت ہے، اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، آخرت کی بربادی نہیں ہوگی، اجازت ہے۔ اور اگلی چیز ہوتی ہے عزیمت۔ یہ بعض صورتوں میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ بندہ رخصت کے بجائے عزیمت کو اختیار کرے، لیکن اگر کوئی رخصت کو اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک راستہ ہے، اس کو برا نہیں کہہ سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہاں سے اور بھی کئی دینی آبھاس ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بڑی بحث ہے کہ جناب کسی موقع پر کوئی ایسا حاکم آ جاتا ہے جو قتل و غارت کرتا ہے، مسلمانوں کو مارتا ہے، مسلمانوں کا ہی حاکم ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے نہیں ہٹایا جا سکتا، تو اس کے خلاف خروج کرنا۔ تو خروج کے حوالے سے بھی یہی شرائط بیان کی گئی علماء نے کہ خروج کوئی سبزی کاٹنے والی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ مسلمان کتنے ہیں اس کے مقابلے میں، اور خروج اس کا تبھی جائز ہوتا ہے جب شرائط پائی جائیں۔ ان میں سے ایک بڑی شرط ہے کہ جب کامیابی کی امید ہو۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جو ان آیات مبارکہ سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم، یہ موضوع تقریباً کمپلیٹ ہوا، اس کا پس منظر میں نے عرض کیا، اور 2 مقامات سے ہم نے اس موضوع کو دیکھ کر ایک تطبیق بیان کی کہ ایک حکم ایک جگہ مطلق ہے لیکن بعد میں اس کو مقید کیا گیا ہے، تو پورا حکم کیا بنے گا یہ ہم نے جانا۔ اس سے ملتا جلتا ہی ایک اور موضوع تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 27۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بھی سنیں گے۔ جی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ ایک بڑی جامع آیت مبارکہ، ایک ایسی آیت مبارکہ کہ جو دین اسلام کے یہ سمجھے کہ نہ جانے کتنے بڑے حصے کو شامل ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک موقع پر، یعنی غزوہ خندق کا موقع تھا اور یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے یہودیوں کے محلے میں رہا کرتے تھے۔ تو یہ جب معاملہ آگے بڑھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہودیوں کے پاس بھیجنے کا فیصلہ ہوا کہ ان کے ساتھ جا کے بات چیت کریں گے اور کوئی راستہ نکلے گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ حضرت ابو لبابہ کو بھیج دو، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھا یہودیوں نے کہ اگر یہ ہمارے پاس نبی اکرم علیہ السلام کے قاصد آئیں گے تو یہ آ کر کیا کریں گے ہمارے پاس، اور جو کچھ بات چیت کر کے جائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو انہوں نے اپنی انگلی گردن پر پھیری، یہ ایک خطا تھی، گردن پر پھیری، اور پھر انہیں احساس ہوا یہ تو میں نے غلط کیا، یہ تو میں نے راز جو ہے وہ فاش کر دیا، اور جنگوں میں تو حکمت عملی سب سے بڑی خزانہ راز ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس بات پر پشیماں ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور کئی دن تک انہوں نے مسجد کے ستون سے، مسجد نبوی کے ستون سے
خود کو باندھ دیا، یہاں تک کہ آیات نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور انہیں معافی دے دی جاتی ہے۔ تو بڑی واضح آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے مسلمانوں اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اب یہ بڑا واضح حکم ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں حلال اور حرام کے متعلق احکام دیے ہیں۔ یعنی اللہ سے خیانت، اس کے رسول سے خیانت کیا ہوگی؟ نافرمانی بھی خیانت کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اموال کے متعلق حلال و حرام ہونا بیان کیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے مال حاصل کرنا جائز ہے، اس طریقے سے مال حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اب کوئی چوری کر کے حاصل کرتا ہے، ڈاکہ مار کے حاصل کرتا ہے، رشوت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، ان ذرائع سے حاصل کرتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ذرائع قرار دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ خیانت ہے کہ اللہ کے حکم کی پامالی کی ہے اس نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا جس راستے کے اختیار کرنے کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ تو بات ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ۔ مزید فرمایا گیا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ ہی اپنی باہم آپس کی جو امانتیں ہیں ان کے ساتھ خیانت کرو۔ اب آپس کی خیانت کسی گفتگو میں بھی ہو سکتی ہے، کسی نے کسی کو کوئی بات بتائی، منع کیا کہ آگے نہیں بتانا، اس وعدے کا پاس نہ کرنا، اس کا غدر کرنا، عہد شکنی کرنا، اس کی بات آگے بتا دینا، کسی کی پرائیویسی کے میٹر عام کر دینا، کسی کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے بجائے عام کر دینا، یہ مانوی خیانت ہے۔ یعنی حقیقی خیانت تو یہ ہے کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے نہیں بتانی تھی، آپ نے ایک عہد کیا تھا، یہ حقیقی خیانت ہے اگر آپ خلاف ورزی کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ آج کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کی کوئی کمزوری نظر آتی ہے، کسی کی کوئی واقعہ نظر آتا ہے، ایک گلی محلے کا واقعہ، ایک چھوٹا سا واقعہ جو وہیں نمٹ جاتا، پورے شہر میں، پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسلام کے اس حسن کے خلاف ہے جو دین اسلام نے سکھایا تھا کہ ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ تو پردہ پوشی کہاں رہی؟ اس کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈالا، اس کی بات پوری دنیا میں پھیلا دی، ایک گروپ کے بعد دوسرے گروپ، اور ہر گروپ میں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا نیکی کر رہا ہوں۔ مسلمان کی عزت کی حرمت ہے، مسلمان کی عزت وہ ہے جس کو کعبے سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان کی عزت اتنی اہم ہے، تو جب خاص طور پر وہ وعدہ کرے کہ جی یہ بات آگے نہیں کرنی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے کسی کے اموال رکھے ہیں، اموال کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک شخص اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ہیرا پھیری کر کے اکاؤنٹنگ میں اور کچھ مال بٹور لے، یا کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچا دے، یہ اس کی خیانت ہے۔ کچھ چوکیدار ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہیں مال چوری کرنا شروع کر دے، یہ اس کی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات منصب اور عہدے کے ساتھ خیانت ہوتی ہے۔ آپ کا عہدہ یہ ہے کہ جناب آپ نے غلط بات کو سپورٹ نہیں کرنا، لیکن لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہمارے جو بھی چاہنے والے ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس عہدے کے ساتھ اور منصب کے ساتھ خیانت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی اہل مناصب ہیں، وہ حکومت کے شعبوں میں اہل مناصب ہوں، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، محکمہ مال میں ہے، محکمہ ارضیات میں، زمین میں ہے، نہر میں ہے، کسی اور شعبے میں ہے، یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والا کوئی اہل منصب ہو، اگر یہ سارے لوگ اپنی ڈیوٹی، اپنے منصب میں امانت کا مظاہرہ شروع کر دیں تو سارے کے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے معاشرے سے، کوئی جرم باقی نہیں رہے گا۔ جب مجرم کو رشوت لے کر ایک جج جو ہے وہ چھوڑ دے، جب ایک پولیس والا اس کے غلط رپورٹ بنائے اور وہ مجرم اگلے دن باہر ہو اور بھی شیر بن کر سامنے آئے، پھر اور زیادہ ڈکیتیاں کرے کہ جی میرے کو تو رشوت بھی دینی پڑتی ہے، بچتا تو کچھ نہیں ہے، تو پھر شر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جو یہ بربریت کی جو دلدل ہے یہ مزید گہری ہوتی چلی جائے گی۔ معاشرے کو اگر بہتر کرنا ہے، معاشرے کو اگر صحیح کرنا ہے تو
تو امانت ایک ایسا وصف ہے، ہر اہل منصب اپنے عہدے کے ساتھ امین بن جائے، ہر صاحب مال اپنے مال کے ساتھ امین بن جائے، جسے وعدہ کیا گیا، عہد دیا گیا، وہ اپنے عہد کے ساتھ امین بن جائے، تو اس معاشرے کے اندر چاروں طرف جو ہے وہ الگ نظارے ہوں گے۔ لوگ قناعت اختیار کریں گے کہ نہیں، ہم نے اپنے منصب، اپنی ذمہ داری، اپنے عہدے کا پاس رکھنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، المستشار المؤتمن، وہ ایڈوائزر جس سے ایڈوائزری لی جائے، مشورہ طلب کیا جائے، وہ بھی جو ہے وہ امین ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح ہے وہی مشورہ دے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ گیا کسی وکیل کے پاس، کہا کہ بھئی میرے اس کیس کا میں کیا کروں؟ وکیل نے دیکھا یہ تو معاملہ ایک پیشی کا ہے، فوراً نمٹ جائے گا، اور بجائے اس کے صحیح بات بتانے کے کہ وہ ایک پیشی میں نمٹ جائے، وکیل کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے جناب، بڑے چکر لگیں گے میرے، بڑی خواری ہوگی اس میں، تو وہ اپنی فیس کے چکر میں ایک تو اس کا کیس بڑھا دے۔ عام آدمی کو کیا پتہ ہوتا ہے، ایک پلمبر سے آپ مشورہ مانگتے ہیں، الیکٹریشین سے مشورہ مانگتے ہیں، مستری سے مشورہ مانگتے ہیں، بعض لوگ اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں اور بعض لوگ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے مشورہ دیتے ہیں، یہ مشورہ دینے میں خیانت ہے۔ تو خیانت مال میں ہو، منصب میں ہو، مشورے میں ہو، ایڈوائزری میں ہو، ہر جگہ منع ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ سے، اس کے رسول سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے خیانت نہ برتو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔